دیکھیے صلاح یہ جو بات ہے اس سے ایک اور موضوع کو کھولا جاتا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن کی ہر آیت پر اسی طرح سے عمل کرنا اور اسی طرح سے اس کو سمجھنا ضروری ہے جیسے کہ قرآن میں موجود ہے، یا کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جنہیں اللہ کے دوسرے حکم نے منسوخ کیا ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے حکم میں، پہلے وہ حکم تھا بعد میں نہیں رہا۔ قرآن خود اس بارے میں کہتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او بمثلہا، کہ ہم کوئی آیت کو یا تو بدل دیتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں اور وہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں کہ جو قراءتاً تو منسوخ نہیں ہے، پڑھی جاتی ہے لیکن حکماً وہ منسوخ ہے، جیسے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے۔ تو اب وہاں پر شراب میں نفع بتایا گیا، لیکن وہ حکم الفاظ ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن حکم منسوخ ہے، شراب میں نفع نہیں ہے، شراب اب حرام ہے مستقل۔ ایسے ہی یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے یہ ایک زمانے تک تھی، میں نے ضرور عرض کیا آپ سے، سکور سے سنیں کہ 5 ہجری میں متعے کے حکم کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ آپ قرآن سمجھائیں، قرآن کے احکامات میں کب کیسے تبدیلی ہوگی، وہ تبدیلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان سے واضح ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھائی یہ حکم اب بدل گیا ہے، تو بدل جاتا تھا۔ تو لہٰذا متعے کا حکم جو ہے وہ تھا کسی زمانے میں، اور پھر اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منسوخ کیا ہے۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ متع کسی زمانے میں حلال تھا، سوال یہ ہے کہ کیا متع اب بھی حلال ہے؟ نہیں، اب متع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔